السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی لڑکی کی ہے جو صبر کرتے کرتے تھک جاتی ہے۔ آمنہ پڑھائی کے سلسلے میں اپنی دوست اریبہ کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ آمنہ راتوں کو اکثر جاگتی رہتی تھی اور آسمان کو دیکھ کے اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کرتی۔ آج بھی رات آمنہ نے عشاء کی نماز پڑھی، کمرے میں اندھیرا کیا اور اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ اس کی دوست اریبہ پہلے ہی اپنے بیڈ پہ جا کے سو گئی تھی۔ آمنہ بالکل چپ تھی، لگتا تھا جیسے بہت بے چین ہے اور اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن ہمت ہار چکی ہے اور اندر سے پوری طرح ٹوٹ گئی ہے۔ اسے بیڈ پہ سکون نہیں ملا۔ وہ صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی اور باہر کھڑکی سے خالی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بظاہر تو وہ بہت خاموش تھی، لیکن اس کے اندر شور کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ مسلسل آسمان کی جانب نظریں جمائے ہوئے تھی، بالکل ایک لاچار سی بے بس سی لڑکی جو اپنے اللہ سے فریاد کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا تھا جیسے زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو۔ اسے اللہ پر پورا یقین تھا اور دعائیں بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل پہ بوجھ تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، اپنے دل کی ٹوٹی کرچیوں کو جوڑنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آسمان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں خطار رونے لگی اور ابھی اپنے اندر کے طوفان کو باہر نکالنے ہی لگی تھی کہ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر اریبہ اٹھ گئی اور اس کے پاس جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی اور پوچھا، کیا ہوا آمنہ؟ تم روئی ہو نا ابھی؟ میں نے رونے کی آواز سنی ہے۔ اور ادھر آمنہ اپنے آنسو چھپاتی اریبہ سے اپنی نظریں چرا رہی تھی اور چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آمنہ، اوپر دیکھو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل کا حال صاف پتہ چل رہا ہے۔ یہی کہنا تھا کہ آمنہ بے اختیار ہو کر اریبہ کے گلے لگ گئی اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اریبہ آمنہ کو اس طرح دیکھ کے بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، آمنہ میری جان، میں تمہیں بہت دنوں سے اداس، پریشان اور چپ چاپ دیکھ رہی تھی، اور اب تمہارے یہ آنسو دیکھ کے میرے دل کو بھی کچھ ہو رہا ہے۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اریبہ آمنہ کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آج دل کی ساری باتیں کھل کے بتاؤ مجھے، کس کشمکش میں ہو؟ پھر آمنہ روتے ہوئے بولی، اریبہ میں بہت صبر کرتی ہوں، اللہ کے کن پہ بھروسہ ہے مجھے، میں نے ہمیشہ اللہ پہ یقین رکھا ہے، اس سے ہر وقت دعا مانگتی ہوں، لیکن اریبہ کبھی کبھی میری صبر کی حد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے اب میرا کوئی سہارا نہیں، مجھے کوئی سمجھتا بھی نہیں، میں اندر سے پوری طرح ٹوٹ گئی ہوں۔ پہلے میری امی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، پھر مجھے ایک بے حس انسان کے ہاتھوں بے وفائی ملی۔ کب تک یہ برداشت کروں میں؟ بہت کوشش کرتی ہوں خود کو سنبھالنے کی، لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ ہی میری پسندیدہ چیز کیوں لے لیتا ہے؟ میری کبھی کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ مجھے اپنے جینے کا مقصد بھی شاید نظر نہیں آتا۔ وہ مسلسل سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی اور دل کی ساری باتیں باہر نکال رہی تھی۔ اریبہ اسے غور سے سن رہی تھی اور ساتھ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اریبہ اب اور اپنے چاہنے والوں کو کھو دوں گی کیا؟ یہ آزمائش میری کب ختم ہوگی؟ اب میں بہت تھک گئی ہوں، اب بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے مجھے۔ تکلیف ہو تو نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے باتیں کرتی ہوں، تھوڑا سکون آ جاتا ہے، لیکن پھر سے اضطراب کی حالت میں چلی جاتی ہوں۔ اللہ پاک مجھے سکون کب عطا کریں گے؟ کب میرے آنسوؤں کا بدلہ ملے گا؟ کب میرے ٹوٹے دل کو سکون دے گا میرا رب؟ کب میرے دل کی کیفیت بدلے گی؟ کیا اللہ اب مجھ سے پہلے جیسا پیار نہیں کرتا؟ میرے دل کی کیفیت میری طرف دیکھ نہیں رہا؟ بولتے ہوئے بس چپ ہو گئی۔ اریبہ کو اس کے معصوم چہرے، آنسوؤں سے بھیگی پلکوں پہ بہت ترس آیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے اور کہنے لگی، دیکھو آمنہ، ایسا نہیں ہے، اللہ کا پیار کم ہو گیا ہے،
بلکہ وہ تو میری آمنہ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں، وہ تمہاری تکلیف اور تڑپ سے بے خبر ہے۔ اریبہ اسے مزید حوصلہ دیتے ہوئے بولی، میری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہو نا؟ تمہاری باتیں سننے کے بعد یہ آنسو آئے ہیں، کیونکہ مجھے تمہاری تکلیف، تمہارا تڑپنا برداشت نہیں ہوا۔ تو سوچو، اس رب کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تمہارا تڑپنا کیسے نہ دیکھ رہا ہوگا اور تمہارے آنسوؤں کو کیسے ضائع ہونے دے گا۔ اور دیکھو، آزمائش تو ان پہ آتی ہے نا جنہیں اللہ اپنی راہ پہ آنے کے لیے دعوت دیتا ہے یا چن لیتا ہے، جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو آمنہ، اللہ تو کسی کا ایک آنسو بھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ بس ایک دفعہ اللہ پکارو تو وہ آہ بھی آسمان تک پہنچتی ہے اور وہ رب پلٹ کے جواب دیتا ہے۔ دیکھو کس نے اتنی شدت سے میرا نام پکارا ہے، وہ تو ہماری اس چھوٹی سی پکار پہ بھی لبیک کہتے ہیں۔ تو سوچو، جو تمہارا تڑپنا ہے، کیا واقعی اللہ نے نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا تمہاری پکار نہ سنی ہوگی؟ بس آمنہ، وہ تمہارے ایمان اور صبر کو آزما رہے ہیں۔ اگر تکلیف بھیج دوں تو کیا آمنہ ویسے ہی ثابت قدم رہے گی یا نہیں؟ اور تم پوچھ رہی تھی نا کہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ تو دیکھو، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اس کا اختتام ضرور ہوتا ہے۔ تمہاری آزمائش اور تکلیف بھی ختم ہونے والی ہے اور جلد ہی اللہ کی رحمت کا بادل برسے گا۔ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، امید نہیں چھوڑنا، اور بس اللہ پہ یقین اور صبر کی ڈور کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آمنہ، پھر دیکھنا اللہ کتنا بہترین فیصلہ کرے گا اور تم اس فیصلے سے کتنی خوش اور مطمئن رہو گی۔ رہی بات اس بے حس انسان کی بے وفائی کی، دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی اصلیت پہلے ہی پتہ چل گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ تمہیں پوری طرح توڑ دیتا تو اللہ نے مزید ٹوٹنے سے بچا لیا اور تمہیں سمیٹ کر اپنی محبت سے نواز دیا۔ اور امی سے بھی تو روز باتیں کرتی ہو، وہ دور کیسے ہے؟ تمہارے ساتھ ہی تو ہے۔ اب مسکراؤ، تمہاری امی بھی اوپر سے دیکھ رہی ہوں گی، میری بیٹی رو رہی ہے، انہیں اچھا نہیں لگے گا نا؟ وہ بھی کہہ رہی ہوں گی، کتنی پاگل ہے میری بیٹی، اللہ پہ بھروسہ بھی رکھتی ہے اور اللہ ساتھ بھی ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ آمنہ ہلکا سا مسکرائی اور آسمان کو پیار بھری نظر سے دیکھا، اور سکون کی لہر جیسے آسمان سے آئی اس میں سما گئی۔ اس نے خوشی سے اریبہ کو گلے لگایا اور ہنستے ہوئے دونوں تہجد کی نماز کے لیے وضو بنانے کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد آمنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ پاک یہ یقین اور امید کی رسی کو ٹوٹنے نہیں دیں، آپ بھی مجھ سے اپنا پیار کم نہ کریے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ اور اریبہ نے بھی آمنہ کے سکون اور خوش رہنے کی دعا مانگی۔